آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں اتریں گے جو نسلوں پر محیط دشمنی، غیرت اور انتقام کے بارے میں ہے، اور یہ دیکھیں گے کہ کیسے یہ جذبات پورے کے پورے خاندانوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ کہانی اسی بات کی ایک بہت ہی دردناک مثال ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ جب غیرت کے نام پر شروع کی گئی لڑائی تباہی کے ایک ایسے چکر میں بدل جائے جس کا کوئی اختتام نہ ہو، تو اس کی قیمت پھر نسلوں کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کے گرد یہ پوری داستان گھومتی ہے، اور یہ سوال ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انتقام کی اصل قیمت آخر ہوتی کیا ہے۔ چلیں کہانی کے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں، جہاں دو طاقتور خاندانوں یعنی ملک اور رئیس خاندان کے بیچ ایک تلخ دشمنی کی بنیاد رکھی گئی۔ تو بات ہو رہی ہے نسلی دشمنی کی۔ یہ کوئی معمولی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، یہ تو نسل در نسل چلنے والی ایک آگ ہے جو ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ اس کے باپ کے لیے یہ اتنی بڑی بے عزتی تھی کہ اس نے خودکشی کر لی، اور بس اسی ایک موت نے دو خاندانوں کے بیچ نفرت کی وہ دیوار کھڑی کر دی جو دہائیاں گزرنے کے بعد بھی نہیں گری۔ اب کہانی آتی ہے آج کے دور میں، جہاں یہ پرانی دشمنی ایک نئے اور سچ پوچھیں تو بہت ہی ظالمانہ انداز میں پھر سے بھڑکنے والی ہے۔ اور یہ الفاظ ہیں فہد رئیس کے، جس نے دشمن خاندان کی بیٹی فجر ملک کو عین اس کی شادی والے دن محبت کا ڈرامہ کر کے بھگا لیا۔ مقصد محبت نہیں، بلکہ اپنے دادا کی موت کا ٹھنڈا بدلہ۔ ایک طرف فہد کا یہ اعلان اور دوسری طرف فجر کو یہ ہولناک احساس کہ جس کو وہ محبت سمجھ رہی تھی وہ تو نفرت کی ایک چال تھی۔ لیکن پھر کہانی میں ایک ایسا کردار آتا ہے جو اس ساری تباہی اور روایت کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، شیر زمان، فہد کا کزن اور اس کہانی کا ایک کہہ لیں کہ غیر متوقع ہیرو۔ یہاں پر دو سوچیں، دو نظریے آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک طرف خاندان کا صدیوں پرانا وحشیانہ اصول آنکھ کے بدلے آنکھ، اور دوسری طرف شیر زمان کا سادہ سا انسانی اصول کہ ایک عورت کی عزت کسی بھی دشمنی سے بڑی ہے۔ تو شیر زمان دونوں خاندانوں کی دھمکیوں کی پرواہ کیے بغیر فجر کو اس کے گھر واپس چھوڑاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بہادرانہ قدم تھا، لیکن اس نے تنازع کو ختم نہیں کیا بلکہ اور گہرا کر دیا۔ اب شیر خود دونوں خاندانوں کے نشانے پر آ گیا تھا، اور یہاں سے دشمنی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ اب یہ لڑائی صرف ملک اور رئیس خاندان کے بیچ نہیں رہی، بلکہ اب یہ رئیس خاندان کے اندر ہی شروع ہو گئی ہے۔ شک، لالچ اور اقتدار کی ایک خطرناک جنگ۔ 6.5 کروڑ روپے، جی ہاں، شیر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا اپنا چاچا بدر زمان سالوں سے فیملی بزنس سے اتنی بڑی رقم چوری کر رہا تھا۔ یہ صرف پیسے کا معاملہ نہیں تھا، یہ خاندان کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا ثبوت تھا۔ اور سب سے دکھ کی بات کیا ہے؟ خاندان کے سربراہ شاہ زمان کا یہ اعتراف۔ اسے سب پتہ تھا، لیکن وہ صرف اس ڈر سے خاموش رہا کہ دنیا کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ ان کے خاندان میں دراڑ پڑ گئی ہے۔ خاندانی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے وہ اپنے بھائی کے ہاتھوں لٹتا رہا۔ اور یہاں سے معاملات تیزی سے بگڑتے ہیں۔ شیر اپنے کرپٹ کزن فہد کو نوکری سے نکالتا ہے۔ جواب میں اس کا چچا بدر اور اس کے بیٹے احتجاجاً استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ خاندانی کاروبار تقسیم ہو جاتا ہے، اور اب جب بدر اور اس کے بیٹوں کو لگتا ہے کہ وہ خاندانی دولت سے محروم ہو گئے ہیں تو وہ شیر سے بدلہ لینے کی قسم کھا لیتے ہیں۔ اور اب ہم کہانی کے اس موڑ پر آ پہنچے ہیں جہاں انتقام کا یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ اپنی آخری اور سب سے المناک قیمت وصول کرنے والا ہے۔ ایک لمحے کو لگتا ہے کہ شاید سب ٹھیک ہو جائے گا، شیر کی اپنی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ایک امید کی کرن نظر آتی ہے۔ لیکن پھر ایک فون کال آتی ہے۔ خبر آتی ہے کہ فیملی فیکٹری کو آگ لگا دی گئی ہے۔ یہ کوئی حادثہ نہیں، یہ بدلے کی کارروائی ہے۔ شیر اور اس کے والد شاہ زمان فوراً فیکٹری کی طرف نکلتے ہیں۔ انہیں اندازہ بھی نہیں کہ وہ سیدھے موت کے بچھائے ہوئے جال کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر وہی ہوتا ہے جس کا ڈر تھا، ایک گھات لگا کر حملہ، ایک جان بوجھ کر کیا گیا ایکسیڈنٹ، جس میں خاندان کا سربراہ شاہ زمان مارا جاتا ہے اور اس کا وارث شیر
زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ آخرکار اس دشمنی نے خاندان کی جڑیں ہی کاٹ دیں۔ تو آخر میں سوال وہی رہتا ہے، انتقام کے اس کھیل میں کیا واقعی کوئی جیتتا ہے، یا پھر یہ ایک ایسی آگ ہے جو جلانے والے کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے؟